صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جو ہماری امت کے مسائل کا حل ہے پاکستان کی سطح پہ دیکھ لیتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہم نے توحید اور رسالت کی جو ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو یقین رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں سارے. اور ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کو دور سے دیکھا ہے، قریب سے نہیں دیکھا. خاص کر کے مذہبی لوگ جو سیرت کو مانتے ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے جو سیرت کی روشنی میں مسئلے حل ہی نہیں کرنا چاہ رہا، نا اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہی ہیں کہ ان کا واشنگٹن اور ماسکو قبلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کو سمر بازی ہے. لیکن ہم جو لوگ اسلامی ریاست پہ بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ فلاحی ریاست ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو مقصد عظیم تھا وہ ایک فلاحی ریاست کا قیام تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز اور روزے کی سے بھی جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہے. جب وہ ہو جاتی ہے تو باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے مسئلہ یہ کر دیا کہ ہم سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس میں اس حد تک تقسیم ہو کے رہ گئے کہ ہم میں سے اگر ایک کوئی مکتبہ فکر کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا اس میں سے نیگیٹو پہلو نکالے گا، دوسرا کوئی مثبت بات کرتا ہے تو پہلے والا اس سے نیگیٹو پوائنٹ نکالے گا. میں اپنی زندگی سے گزرتے ہوئے یہاں تک بات کرتا ہوں کہ بچپن میں جب تھے تو جماعت اسلامی کے حوالے سے جب 90 میں تھے ہم، تو ہمیں اس وقت یہ کیا جاتا کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، بندے کو برینڈ واش کر کے کشمیر بھیج دیتے ہیں اس کے ساتھ. میں جب کالج میں آیا تو مجھے پتہ چلا، بیٹھا تو میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، سنایا ہو جاتا ہے. پھر اہل تشیع کے ساتھ حوالے سے ہمیں سنایا جاتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. جب شعور میں آئے ان کے ساتھ بات کی تو پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اسی طرح دیوبندی بریلویوں کے حوالے سے کہ یہ مشرک ہیں، یہ فلانے، اس ساری کی جو تربیت ہماری ہو جاتی ہے وہ ہمارے گاؤں کی ایک مسجد میں ہی ہو جاتی ہے. میں کسی ایک مکتبے کی بات کر رہا ہوں، میں اوورال بات کر رہا ہوں. اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے جس بندے نے تربیت کرنی ہوتی ہے سیرت کے حوالے سے، اس کو اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ کچے ذہنوں کو برباد کرتا ہے. ماں باپ مسجد اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ سیرت سیکھے گا، اور ہمیں وہاں ایک اس میں ہول میں بند کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو نکل جاتے ہیں، وہ تو چلو ان کی خوش قسمتی ہے، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو سمجھتے ہیں. باقی سیرت کی روشنی میں کس طرح آئیں گے جب وہ دوسرے مسلمان کو ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت صرف وہی والی ہے جو مجھے میرے مولوی صاحب نے بتائی ہوئی ہے. تو جب تک اتحاد امت نہیں ہوگا مسلمانوں کے مسائل تو اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیول تک. اور بین الاقوامی طور پہ دیکھیں تو ہمارے لوگوں نے کیپٹلزم بھی اس حد تک کہ اب ریاستی مفادات آگے کے جتنے بھی ممالک ہیں اسرائیل کے ساتھ، ایون ترکی کے طیب اردوان صاحب کا ایک بڑا نام تھا پچھلے عرصے میں، ان کا بڑا، اور میں بھی ان کو بڑا فالو کرتا تھا. لیکن اگر آپ کے پاس معلومات ہو، لیکن سنا ہے کہ اپنے وسیع تر قومی مفاد کے حوالے سے اسرائیل کے معاملے میں وہ اس طرح کا کردار نہیں ہے جس کو کرنا چاہیے. ہماری تو بات کی لائن ہی نہیں ہے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہماری تو خود ہی نہیں ہے. پاکستان بھی غریب ملک ہے، اور جب تھا تو اس وقت بھی بول نہیں سکتے. ایک ایران کے علاوہ، یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کی اتنی زیادہ ہے کہ سنی اکثریت اس وقت جو آپ جوان ہے کسی سے بات کریں تو وہ ایران کو سیمپل رکھ رہا ہے کہ یار ایران ہماری مثال ہے، تو وہ کھل کے بات کر رہا ہے. مطلب عوام کے اندر ایک چاہت ہے، وہ نظریاتی اور آپ کے فقہی اختلافات کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے. لیکن ہمارے جو حدود و قیود ہیں، ہم نے جن لوگوں کے حوالے دین کو کر دیا ہے، انہوں نے اس کو اتنا بند کر دیا ہے کہ وہ حل ہو نہیں سکتا. تو جب تک اتحاد امت نہیں ہوگا ہم سیرت کی روشنی میں مسائل کا حل نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ہمیں